وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب کتنا کیسے بڑھاتے ہیں اس شخص کا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خیرات کرے، ابتغاء مرضاتہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کسی قسم کا شرک بھی نہ ہو، نہ جلی، نہ خفی، نہ ریا، نہ سمعہ، نہ شہرہ. ابتغاء مرضات اللہ، تو اللہ اس کے ثواب کو بڑھاتی ہیں. وَأَنَّ الْحَسَنَةَ تُضَاعَفُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، اور ایک نیکی جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتی ہیں. وَقَالَ تَعَالَى: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قال سعید بن جبیر یعنی فی طاعت اللہ. فی سبیل اللہ کا ترجمہ حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ مراد ہے کہ اللہ کی طاعت میں خرچ کرتا ہے. وقال مقول یعنی بھی الانفاق فی الجہاد بالرباط الخیر واعداد السلاح وغیر ذلک. حضرت مقول نے فرمایا کہ جو شخص خرچ کرتا ہے جہاد میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، گھوڑے باندھنے کے لیے، ہتھیاروں کی خرید کے لیے، یعنی یہ حسب ضرورت جو ہے وہ بدلتے جائیں گے. ابتدائی دور میں چونکہ گھوڑوں پر جہاد ہوتا تھا اور تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے جہاد ہوتا تھا، تو اس وقت اس کی ضرورت تھی. اب جو حالات ہوں گے، جو چیزوں ضرورت ہوں گی مسلمانوں کو جہاد کے لیے، اس میں جو خرچ کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. یہ ساری دلائل اس بات پہ ہیں کہ بھئی قرآن نے تو فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا اللہ کی طاعت میں، بعض نے فرمایا جہاد میں. حالانکہ جہاد بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. قال شبیب بن بشیر نے کہا من بعد الجہاد والحج ضعف الدرهم فيهما الى 700 ضعف. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آدمی جہاد میں خرچ کرتا ہے یا حج میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 درہم کا ثواب جو ہے اس کو 700 درہم تک عطا فرماتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی جو آدمی حج میں خرچ کرتا ہے تو اس کو 1 کا ملے گا 700 گنا. اچھا، اب جب اس نے مثلا اپنے ملک سے، گھر سے نکلا، حاجی تو ہو گیا، حج کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو وہاں تو 1 روپیہ خرچ کیا تو 700 گنا ثواب ہے. لیکن حرم میں جب 1 نیکی ہو جاتی ہے 1 لاکھ کی، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پھر 1 لاکھ کو 700 سے ضرب دیں، یعنی 7 کروڑ نیکیوں کا اللہ اسے ثواب دیں گے 1 نیکی پر. اس لیے کہ بھئی 1 کو 700 گنا تو بڑھانا ہے نا اللہ نے حج کے خرچے. اب 1 سے 700 کے لیے تو حرم شرط نہیں ہے، یعنی اگر حرم کے علاوہ بھی وہ اللہ کے راستے میں حج پہ آ رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے، جدے میں خرچ کیا، راستے میں خرچ کیا، جہاز میں خرچ کیا، اپنے گھر سے نکلنے پہ خرچ کیا، تو اس کو اب 1 روپے کے ملیں گے کتنا؟ 700 گنا. اب جب وہ حرم میں داخل ہو گیا تو اب 1 نیکی پہ ملنا ہے 1 لاکھ، تو 1 لاکھ کو پھر 700 سے ضرب دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں. ولهذا قال تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700. اب اللہ نے مثال ایسے عطا فرمائی کہ جیسے تم 1 دانہ ڈالتے ہو، اس دانے سے ہم 1 شاخ اور درخت پیدا کرتے ہیں، اس میں ہم 7 سٹے لگاتے ہیں، ہر سٹے میں 700 دانہ ہوتا ہے. یعنی یہ بات بڑی مرغوب تھی، لوگوں کے دل کو لگنے والی تھی، ورنہ اللہ تو یہ بھی فرما دیتے کہ بس 700 ضعف. لیکن مثال کے ذریعے جو بات سمجھائی جائے
وہ بات جو ہے آدمی کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب استاذ کسی بچے کو پڑھاتا ہے تو پھر وہ تمرین میں مثالیں دے گا، مثال 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 مثال۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، کہ ہم نے قرآن پاک میں مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ جو ہے زیادہ تفکر و تدبر کر سکیں۔ کیونکہ ایک آدمی کو ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ بھئی ایک کا 700 گنا نیکی بڑھ جائے کیسے، تو اللہ نے فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہارے ایک دانے کو ہم 700 دانہ بنا دیتے ہیں تو ایک نیکی کو 700 گنا کر کے ثواب دینے میں ہمیں مشکل ہے۔ جب تم ایک دانہ ڈالتے ہو، اچھا ایک کھجور کا تم ایک کھجور کی ایک گٹھلی ڈالتے ہو، کھجور کا ہم درخت بنا دیتے، کھجور کے درخت پہ ہم گوشے لگا دیتے، تو اگر وہ خدا اس پہ قادر ہے ان چیزوں کے بڑھانے پہ تو تمہارے نیکیوں کے بڑھانے پہ قادر نہیں ہے۔ تو اس لیے مثال جو ہے وہ زیادہ سمجھ آنے والی چیز ہوتی ہے اور طبیعتوں میں زیادہ اثر کرتی ہے۔ وَإِنَّ هَذَا فِيهِ إِشَارَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ يُنْمِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَصْحَابِهَا كَمَا يَنْمِي الزَّرْعُ لِمَنْ بَذَرَهُ فِي الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ تُضِيفُ الْحَسَنَ إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ۔ اب اس میں اشارہ اللہ نے یہ سمجھایا ہمیں کہ اعمال صالحہ جو ہیں ان کو بھی اللہ بڑھاتے ہیں، جیسے کہ تم زمین میں دانہ ڈالتے ہو اس کو اللہ بڑھاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر دانہ خراب ہو تو کیا نکلے گا؟ ایک مثال سمجھیں، مقصد ہے کہ آپ نے دانہ ڈالا، بھی دانہ بھی تو ٹھیک ہو، اگر بیج ہی خراب ہے تو کچھ بھی نہیں اگے گا۔ اچھا دانہ بالکل ٹھیک ہے، زمین خراب ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا دانہ بھی بالکل ٹھیک ہے، زمین بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم نے پانی زہریلا لگا دیا تو تب بھی جل جائے گا۔ اسی طرح اب تم نے خیرات کی لیکن پیسہ ہی حرام کا ہے تو پھلے گا کیا؟ اب تم نے خیرات کی لیکن دیا کنجر خانے میں تو زمین ہی غلط ہو گئی۔ دیا تم نے حرام کے کاموں میں تو وہاں کیا ثواب ملے گا؟ وہاں تو اور زیادہ گناہ ملے گا۔ تو کیچڑ کے اندر جو گندگی ڈالو تو اور بدبو زیادہ ہی پھیلے گی۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آدمی خیرات کرے چاہے تھوڑی کرے لیکن کرے اپنے خالص مال سے۔ مقصد ہے کہ تم 1000 ریال خیرات نہ کرو، 100 کرو، لیکن کرو خالص حلال سے۔ 100 ریال نہ کرو، تم 1 ریال کرو، لیکن یہ دیکھ لو کہ یہ 1 ریال میرا خالص حلال کی کمائی کا ہے۔ حضرت قاضی احسان مرحوم شجابادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، وہ بیمار ہوئے آخری عمر میں، تو اس وقت امیر محمد خان، نواب میر محمد خان کالا باغ گورنر بھی تھے، نواب بھی تھے، وہ تشریف لے آئے ان کو دعا کرنے کے لیے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ قاضی صاحب بیمار تھے، جہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں آ کے نواب صاحب ملے اور صحت پوچھی، خیریت پوچھی، ضروریات پوچھے کہ آپ تو بہرحال قاضی نے فرمایا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بیماری بھی آتی ہے صحت بھی آتی ہے۔ تو نواب صاحب نے کچھ پیسے دیے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت نہیں، بس آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ہم فقیروں کو نواب ہو کے آ گئے پوچھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، بس اتنا فقیروں کے لیے اعزاز کافی ہے اور یہ پیسے میں نہیں لیتے۔ تو نواب صاحب بھی بڑے سمجھدار تھے بہرحال، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ پیسے میں نے نہیں دیے، ایک بات تو پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ میرا ہدیہ نہیں ہے، یہ میری والدہ کا ہدیہ ہے، اور ان کی خالص اپنی جائیداد اور اپنی آمدنی، اپنی کمائی جو وہ ایک ایک پائی علیحدہ رکھتی ہیں، یہ ان کا پیسہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ انہوں نے کہا نہیں اب تو پھر میں لے لیتا ہوں، کیونکہ انہیں تو پہلے خیال تھا نا نواب صاحب کے پیسے ہیں، پتہ نہیں کیسے پیسے ہوں گے، نوابوں کے پیسے تو گڑبڑ ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے تسلی کرا دی، انہوں نے کہا تو اس دور میں یعنی اتنا خیال کرتے تھے، نوابوں کے گھر میں بھی یہ احساس تھا کہ بھئی ہمارے حلال کی کمائی علیحدہ رکھو تاکہ ہم کسی کو خیرات دیں، کسی مدرسے کو دیں، کسی عالم کو دیں تو ہم خالص اپنے حلال سے اس کو دیں، کیونکہ جب آپ حلال دیں گے اس حلال کی برکتیں ہوں گی، جب آپ حرام دیں گے ایک تو آپ کو ثواب نہ ملا، پھر دوسرا جس کے بطن میں وہ حرام گیا اس نے بھی تو اپنا اثر دکھانا ہے نا جی، ہر چیز نے اپنا اپنا اثر تو کرنا ہوتا ہے، حلال اپنا اثر کرتا ہے، حرام جو ہے وہ اپنا اثر کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی بہرحال یعنی توفیق دے، تو جب بھی توفیق دے جو بھی خرچ کرو تھوڑا کرو لیکن اللہ کے راستے میں خالص حلال۔ اچھا اللہ نے پیسے نہیں دیے، کسی کو پانی کا گلاس بھر کے پلا دو، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بھی ہر آدمی امیر ہوتا ہے، ایک آدمی غریب ہے اس کے پاس 1 ریال بھی نہیں، کیا خیرات کرے؟ تو یہ تو کر سکتا ہے نا کہ پانی کا گلاس صاف کر کے بڑے ادب سے کوئی غریب بیٹھا ہے، مسکین بیٹھا ہے، معذور بیٹھا ہے، پانی پلا دیا۔ حضور پاک نے فرمایا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو ہنس کے تو مل لیا کرو نا، السلام علیکم حضرت خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، اس کے دل کو جو خوشی پہنچاؤ گے اس کا بھی میں صدقے کا ثواب تمہیں عطا کروں کہ تم نے میرے بندے کو خوش تو کیا ہے نا، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو خوش تو کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں اسی لیے ان کے صدقات میں برکت تھی کہ سارا دن مزدوری کر کے شام کو جو مزدوری ملی اس میں خیرات کر دیا۔ اب جناب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ قال الامام احمد حدثنا زیاد بن ربیع ابو خداش قال حدثنا فاصل مولى ابن عيينة عن بشار بن ابي يوسف الجرمي ان اياد بن قطيف قال دخلنا على ابي عبادة عوده من شكوى اصابه بجنبه وامرأته كانت قائدة عند راسه قلنا كيف بات ابو عبيدة قالت والله لقد بات بأجر قال ابو عبيدة ما بت بأجر وكان مكن وجه الحائط فاقبل على القوم بوجهه وقال لا تسألوني ما قلت قالوا ما عجبنا ما قلت ونسأل كانوا قال سمعت الرسول يقول من انفق نفقة فاضلة في سبيل الله فصبها 100 ومن انفق على نفسه واهله او عاد مريضا او مات اذن فالحسنة بعشر امثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حتى وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به ومن وجه آخر موقوفا۔ اب اس روایت میں آتا ہے اب بشار ابن ابی سیف الجرمی ایاد ابن قطیف سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی عبیدہ بیمار تھے، ہم ان کی خدمت میں عیادت کے لیے حاضر ہوئے کہ جا کے عیادت کریں، کیونکہ مریض کی عیادت کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ یاد رکھو جب آدمی کوئی بیمار ہو آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، آپ عیادت کریں تو عیادت مریض جو ہے یہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل اس میں بھی تو مشکل ہے نا جی کہ جو بڑا آدمی ہو اس کی عیادت کے لیے تو لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اور اگر کوئی غریب طالب العلم بیمار ہو جائے وہ مر بھی جائے تو 6 مہینے کے بعد کوئی بتاتا ہے کہ جی وہ فلاں طالب جو پڑھتا تھا نا بیچارہ مر گیا، بس ٹھیک نا اللہ، کون پوچھتا ہے؟ غریب کو پوچھنے کون جاتا؟ سنت وہاں ہے جب تم خالص ثواب کے لیے جاؤ اور کوئی غرض نہ ہو، اغراض نہ ہوں، اغراض ہوں تو پھر ثواب نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں کہ ہم گئے ان کی خدمت میں، انہیں تکلیف تھی، بیمار تھے، ان کی بیوی جو تھی ان کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ کیا حال ہے، ابھی عبیدہ نے رات کیسے گزاری، جیسے پوچھتے ہیں ابھی خیریت سے رات گزری کوئی تک، انہوں نے کہا کہ ہاں بڑے ثواب کے ساتھ گزاری۔ تو ابو عبیدہ نے جب سنا کہ بھی میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ان کی رات جو ہے ثواب میں گزری، یعنی عمل صالح میں گزری، اچھے کاموں میں گزری، نیکی میں گزری، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی ثواب میں نہیں گزاری۔ تو اب عیادت کرنے والے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 700 گنا ثواب دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے اہل پہ، اپنے نفس پہ یا بیمار ہو جائے پھر خیرات کرے تو پھر 10 گنا اجر ملتا ہے، پھر 7 گنا اجر، 700 گنا اجر نہیں ملتا۔ تو میں نے اگر اب تکلیف میں کوئی اچھا کام کیا، خیرات کی، مجھے تو کم اجر ملا، لہذا میں نے کوئی اجر زیادہ تو نہ کمایا نا۔ زیادہ اجر کمانے کا تو تب ہے کہ جب میں صحت میں، تندرستی میں، بغیر کسی تکلیف میں غریبوں کی امداد میں خرچ کروں تو وہ ملے گا 700 گنا، لیکن جب میں اپنے اہل، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ خرچ کروں مجھے ملے گا 10 گنا اجر۔ تو لہذا میں نے وہ اجر تو حاصل نہیں کیا جو میری بیوی کہہ رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضور نے فرمایا والصوم جنۃ ما لم یخرقا، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے،
ڈھال وہ ہوتی ہے نا، جیسے پہلے تینوں کی لڑائی ہوتی تھی تو ڈھال پکڑ کے اس کو روکتے تھے، تو روزہ جو ہے یہ بھی ڈھال ہے، گناہوں کو روک دیتی ہے، بلاؤں کو روک دیتی ہے۔ لیکن اگر ڈھال میں تم خود سوراخ کر ڈالو تو ڈھال بیکار ہو جائے گی۔ تم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبت بھی کر رہے ہو، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گیلا بھی کر رہے ہو، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لوگوں کو گالیاں بھی دے رہے ہو، روزہ بھی رکھا ہوا ہے نعوذ باللہ، اور سحری بھی حرام مال سے کی ہے اور افطاری بھی حرام مال پہ کرو گے، تو ایسی سحری کا اور ایسی افطاری کا اور ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ ایک آدمی کا افطار کا جو کھانا پک رہا ہے وہ بھی رشوت کا ہے، سحری میں جو کھانا پک رہا ہے وہ بھی رشوت کا ہے، اور یا گھر میں جو کھانا ہے وہ بھی سود کا ہے، ربا کا ہے، جوئے کا ہے، تو پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ بھوک مرنے کی اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے کہ بلا وجہ بھوکے مرتے رہو۔ اور فرمایا من ابتلا اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر کوئی امتحان ڈالتے ہیں، کوئی بیماری ڈال دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس پہ صبر کرتا ہو، صابر ہو، تو پھر وہ اس کے لیے گناہوں کے گرانے کا سبب بن جاتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ جو ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اللہ والوں کو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو بعض جاہل لوگ جو ہے نا جی وہ بڑے عجیب عجیب خدشات میں مبتلا ہو، جی اگر یہ اللہ کا ولی تھا، نیک تھا، صالح تھا، تو ایسی بیماری کیوں لگ گئی؟ تو یہ جہالت ہے۔ بیماریاں تو انبیاء کو بھی پیش آ گئی، پھر انبیاء کے اندر کیا بات تھی؟ تکلیفیں تو اللہ نے اپنے انبیاء پر بھی اتار دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی، اسی طرح اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تسلیمات پر بیماریاں اور تکلیفیں آئیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر مریض ہے، مرض ہے، ابتلاہ اللہ تبارک و تعالی فی بدنہ، اللہ نے اس کو اختبار کیا ہے اس کے بدن میں، فصبر، یہ شرط ہے کہ صبر کرے، یہ نہیں کہ واویلا کرے، واویلا کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو اللہ اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک اللہ کا ولی ہے، بڑا صالح بندہ ہے، عابد ہے، زاہد ہے، بڑا فرما بردار ہے اپنے رب کا، اللہ نے اس کے لیے جو جنت میں درجات لکھے ہیں کہ ہم نے اس کو فلاں مقام پہ پہنچانا ہے، تو وہ اپنے اعمال کے ذریعے تو اس مقام پہ جا نہیں سکتا، اللہ ساتھ تکلیف بھی دیتے ہیں کہ اچھا کچھ رفع درجات اعمال کے ذریعے کر دو، کچھ اس مصیبت کے ذریعے کر دو، جب یہ اس پہ صبر کرے گا تو ہم اس کو اپنے مقام پہ بھیج دیں گے۔ تو تکلیفوں کا بھی فرق ہوتا ہے، یاد رکھو۔ ایک تو دیکھو نا جی کہ ایک تکلیف ہے جو مومن کو ملتی ہے، وہ تو اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ایک تکلیف ہے جو کافر کو ملتی ہے، وہ بطور عذاب ہوتی ہے، وہ بطور نیکی نہیں ہوتی، دونوں تکلیفوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ طاعون جو ہے ایک عذاب ہے، آپ نے فرمایا طاعون کی بیماری جو ہے عذاب ہے، لیکن مومنوں کے لیے رحمت ہے، کوئی اس میں مر گیا تو شہید کا ثواب مل گیا اس کو، تو حالانکہ وہ ایک عذاب ہے، لیکن وہی چیز بے عین ہی مسلمان کے لیے رحمت بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سليمان سمعت ابا عمرو الشيباني ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا تصدق بناقة مختومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مختومة، ورواه مسلم النسائي من حديث سليمان بن مهران الأعمش به، ولفظ مسلم جاء رجل بناقة مختومة فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذه في سبيل الله فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں اونٹنی لے آیا، مختوم کہتے ہیں نا جس کو بہار بھی ڈالی ہوئی تھی، مقصد ہے تیار اونٹنی تھی، یہ نہیں تھی کہ چھوٹی موٹی ہو گیا ابھی بچہ ہو۔ تو جب آیا تو دیکھا حضور یہ اونٹنی جو ہے میں اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں، تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں اس کے بدلے میں 700 اونٹنی عطا فرمائیں گے، یعنی 700 گنا جو ہے تمہیں ثواب اور اجر ملے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، بعض علماء تو ان احادیث مبارک کو محمول فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی 700 گنا ثواب دیں گے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جو حضور پاک کے فرمان مبارک ہے اس کو اسی پہ رکھو. اللہ اس کو قیامت میں اونٹنیاں ہی دیں گے. کیوں؟ اللہ پاک جو نعمت ہے ساری عطا کریں گے جنت میں، تو اونٹنیاں بھی تو نعمت ہے، مال بھی تو نعمت ہے، سواری بھی تو نعمت ہے. الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ نے یہاں جیسے ہمارے لیے مال زینت بنائے ہیں، دیکھ رہی ہیں بڑے بڑے ذمہ جو ہیں وہ بڑی بڑی بھینسیں باندھتے ہیں اور استبل ہوتے ہیں ان کے گھوڑوں کے، اور ماشاءاللہ ہر قسم کا گائیں اور بھینسیں اور بکریاں اور بڑے مال رکھتے ہیں. باہر سے کوئی آدمی آئے تو فخریہ دکھاتے ہیں کہ چلو بھئی اب آج لے چلو ان کو سیر کراؤ اپنے استبل کی، کہ جناب یہ فلاں نسل کا گھوڑا ہے اور یہ فلاں نسل کا گھوڑا ہے. آج کل تو خیر جس کے پاس بھی پیسے آ گئے ماشاءاللہ سب امیر بن گئے، وہ بھی نقل شکل کر لیتے ہیں. پیسے جو آ گئے دولت کے ساتھ تو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی عطا فرمائیں گے. جیسے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور اگر مجھے جنت میں اونٹنے کی خواہش ہو، فرمایا جو تمنا کرو گے ملے گی. اچھا ایک صحابی نے بدو نے پوچھا عربی نے حضور کہ جیسے اب یہاں دنیا میں ہمارے ہاں گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا بھی آج تیرا اللہ لڑکا دیا مبارک ہو، تو اگر وہاں ہمیں تمنا ہو جائے تو اسی وقت حمل ہو جائے گا، اسی وقت بچہ پیدا ہو جائے گا، اسی وقت ولادت ہو جائے گی اور نہ کوئی تکلیف نہ کچھ. جو چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارے دل میں خواہش ہوگی یا جو تم طلب کرو گے اللہ تمہیں جنت میں عطا فرمائیں گے. یہی تو فرق ہے کہ جنت میں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو خیر محض جو ہے وہ جنت میں ہے. یاد رکھو خیر محض یعنی خیر ہی خیر یہ جنت میں. شر محض جو ہے وہ جہنم میں ہے کہ جہنم شر ہی شر ہے. دنیا جو ہے یہ خیر اور شر ملا ہوا ہے، یعنی یہ تین عالم ہے نا، دنیا اور اس کے بعد آ گیا آخرت. اب آخرت میں جنت اور جہنم. تو جنت میں تو خیر ہی خیر ہے، اس میں تو کوئی شر کا تصور ہی نہیں، کوئی تکلیف کا تصور ہی نہیں. لا نصب ولا تعب، یعنی بندے کو قطعاً تکلیف نصب تعب پریشانی. مثلا درخت پہ پھل لگا ہوا ہے تو دنیا میں آدمی کہے گا بھی آدمی اوپر بھیجو پھل کاٹے لے آئے اس دھلائے صاف کرے پلیٹ پہ رکھے. وہاں یہ نہیں ہے، وہاں تو بندہ بیٹھے. اللہ فرماتے دنیا میں تم نے محنت کی، اب میری ہر چیز تیرے تابع، اشارہ کرو حاضر ہو گیا. اسی لیے اب دنیا میں دیکھیں بڑے سے بڑے آدمی شکار پہ نکلتے ہیں، شوق کرتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں. جنت میں تو یہ ہوگا کہ ایک پرندہ گزرے گا، مومن نیچے بیٹھا ہوا دیکھے گا کہ پرندہ بڑا خوبصورت ہے، کہے گا ماشاءاللہ یہ پرندہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا گوشت تو بہت اچھا ہوگا اور اس کے کباب بنائے جائیں تو بڑا لذت دیں گے. بس فوراً حاضر ہو جائے ختم. وہاں تو تمنا کی دیر ہے. اچھا جہنم میں شر ہی شر ہے، وہاں بھلائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، عذاب ہی عذاب. دنیا جو ہے اس میں کبھی خیر کبھی شر، کبھی اچھائی کبھی برائی، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی دکھ کبھی سکھ. لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ مومن کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی صحت دے دے دولت دے دے شکر کرتا ہے. اللہ بلا کر دے عذاب دے دے امتحان میں ڈال دے صبر کرتا ہے. تو دونوں حال میں مومن تو کامیاب رہا. اس لیے فرمایا حضور پاک نے کہ قیامت میں اللہ آپ کو 700 گنا دیں گے. حدیث آخر قال احمد حدثنا عمرو بن جنبہ ابو المنذر الکندی قال اخبرنا ابراہیم الحجری عن بالاحوص عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الله جعل حسرة ابن آدم الى 10 امثالها الى 700 ضعف الى الصوم والصوم لي وانا اجزي به وللصائم فراتان فرات عند افطاره وفرات يوم القيامه ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی ابن آدم جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے. لیکن فرمایا الا الصوم، مگر روزہ
کیونکہ روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، آپ نے اللہ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے چونکہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کو یوں بھی پڑھا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو خود دیدار نصیب کروں گا، اپنی زیارت نصیب فرما دوں گا۔ اصل وجہ یہ ہے، یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ ہر عبادت میں ریا کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ کیا مانا؟ نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے دل میں خیال آ جائے، لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ مولوی صاحب بڑی نماز پڑھتے ہیں، تو خیال تو ہو سکتا ہے۔ آپ اگر خیرات کر کے کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو چلو آپ لاکھ چھپائیں، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس سے تو نہیں چھپا سکتے نا، آپ اس کو تو دیں گے نا آپ، تو ریا کا شبہ ہو سکتا ہے۔ آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں، دل میں شبہ ہو سکتا ہے لوگ مجھے حاجی کہیں۔ آپ عمرے پہ آ جاتے ہیں، دل میں ریا کا شبہ جا سکتا ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ جی دیکھو بڑا خوش نصیب ہے، ہر سال عمرے پہ چلا جاتا ہے، تو ہر سال مکے مدینے کی حاضری ہو جاتی، ریا ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں۔ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ ساری آپ گھر میں کریں گے۔ اچھا آپ نے روزہ فرض معال نہیں رکھا، لوگوں کو کہتے رہے ہمیں روزہ ہے، تو کیا کر لیں گے؟ لوگ کوئی تمہارا امتحان کر لیں گے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہوگا روزہ کبھی نہیں رکھتے لیکن ہونٹ شونٹ رگڑ کے ہر وقت خشک رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جب دیکھو معلوم ہوگا کہ بیچارے کی پٹڑیاں جمی ہوئی ہیں اور روزہ بالکل نہیں ہوتا۔ اچھا تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا، گھر چلے گئے، اندر بیٹھ کے کمرہ بند کر دیا، فریج میں پانی لے رہے پی رہے ہو، کسی کو کیا پتا ہے؟ کسی کو کیا پتا اس کو؟ اچھا تم روزے کے ساتھ ہو، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، تڑپ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، دماغ چکرا رہا ہے، سامنے ٹھنڈی بوتلیں لگی ہوئی ہیں، لیکن کہتے ہیں میرا روزہ ہے، میں کیسے ہاتھ لگاؤں؟ میں کوئی بندہ نہ دیکھے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، جب میں روزے کے ساتھ ہوں تو برداشت کروں۔ تو اس لیے فرمایا کہ روزہ اللہ نے فرمایا روزہ پھر علیحدہ رکھو، اس کا بدلہ میں خود بندے کو دوں گا، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا کم سے کم احتمال ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل ہم تو ماشاءاللہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوائیں نا، اخبار میں فوٹو دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ دیکھو نا، پہلے سے بچے کا ذہن بناتے ہیں کہ اگر کبھی بھول کے نیکی کرو تو لوگوں کے لیے کرنا، اخبار کے لیے کرنا، اشتہار کے۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 سال 6 سال 4 سال کے بچوں کو لوگ روزہ رکھواتے ہیں، پھر فوٹو لگواتے ہیں، آج ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہو، تم جاہل ہو، اس پہ تو روزہ ہے نہیں، تم نے کیوں روزہ رکھوایا ہو؟ جب اس معصوم بچے پہ اللہ نے روزہ فرض نہیں کیا، تم کون ہو اس کو روزہ رکھوانے والے اور اس کو نیکی بھی بنا رہے ہو کہ میں نے بڑی نیکی کی ہے؟ کیا نیکی کی ہے تم نے؟ اپنی بیوی سے تو کبھی روزہ رکھوایا نہیں، اپنے گھر والوں سے تو کبھی روزہ رکھوایا نہیں، اپنے ملازمین سے تو تم نے کبھی روزہ رکھوایا نہیں، اور خود پتہ نہیں زندگی میں تم کتنے روزے کھا چکے ہو، ہضم کر چکے ہو، اب بچے کے روزہ اور اچھا دوسری کیا برائی ہے کہ فوٹو کھنچوایا، فوٹو پہ لعنت۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اشتہار دیا، اپنی نیکی کا اشتہار دینا جو ہے وہ مزید لعنت کا سبب ہے۔ اللہ کے بندے آدمی تو ہاں ایک ہے کہ تم نے نیکی کا کام کیا، اللہ نے کبھی کھول دیا اتفاق سے، یا اللہ نے تمہاری نیکی کا اثر جو ہے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا، یہ تو علیحدہ بات ہے، تیری نیت تو نہیں تھی کہ لوگ مجھے نیک کہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی پڑے ہیں کہ جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا وہ جتنی اعمال صالحہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی کے سامنے ریا نہیں ہوتا، سمعت نہیں ہوتی، شہرت نہیں ہوتی، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ اصل عمل تو وہ ہوتا ہے۔ اچھا اب ہے بچوں کو تربیت دینی روزے کی، وہ بھی تب تربیت جو جب وہ مراحق بن جائیں، بلوغ کے قریب آ جائیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ 4 سال کے بچے کو تم تربیت دے رہے ہو روزے کی صرف فوٹو لگانے کے لیے، یہ قطعاً کوئی ثواب نہیں ہے، فیشن ہے، ایک طریقہ ہے، ایک رواج ہے، لوگوں میں بن گیا ہے۔ اچھا پھر جناب روزہ ہو گیا تو سب دنیا کو ٹیلی فون کریں، آج ہماری بیٹی نے، آج ہمارے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، اب سب افطار ہمارے پاس کریں۔
ماشاءاللہ، اور کرا کے اس کو رہے رشتہ داروں کو، بڑے لوگوں کو دکھا رہے ہیں جی آج ہماری بیٹی نے کمال کیا. اس نے تو کمال کیا، تم نے تو زوال کیا اپنا. تمہاری تو ساری نیکیاں ڈوب گئیں، تم نے کون سے نیکی کا کام کیا ہے؟ تو یہ تو اب ایک فیشن بن گیا ہے. آج کل روزہ رکھنا جو ہے وہ فیشن ہے. یعنی اگر کوئی آدمی مسلمانوں میں روزہ رکھے تو وہ 17,000 افسر ہے نا جی، سارا دن اپنے ماتحت سے لڑتا رہے گا سارا دن، اور ہر 2 منٹ کے بعد کیا یار فائل لے گی آج، تمہیں پتہ نہیں مجھے روزہ ہے؟ تو دفعہ مرو، تمہیں روزہ ہے، کس نے کہا تھا کہ تم آگے میری یہاں بیٹھو؟ تم نے روزہ رکھا، کوئی پہاڑ توڑ دیا، کوئی احسان کیا ہے، کوئی نئے پیدا ہوئے ہو آج جو روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہ تو حالانکہ اگلے لوگ جو ہیں نا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتابوں میں، اپنی آپ بیتی میں فرماتے ہیں کہ مجھے میری دادی صاحبہ جو تھیں تو وہ ہمیشہ کہتی تھیں، حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمیشہ مجھے کہتی تھیں کہ بیٹا تم لوگوں کو قرآن سناتے ہو رمضان میں، ختم میں، تراویح میں، کبھی اس مسجد میں پڑھ رہے ہو، کبھی اس مسجد میں پڑھ رہے ہو، تو ہم گھر والوں کو بھی تم نے کبھی قرآن نہیں سنایا؟ میں بھی تو تمہاری دادی ہوں، میرا بھی تو حق ہے کہ میں اپنے پوتے کا قرآن سنوں، مجھے بھی تو کبھی قرآن سناؤ. تو فرماتے تھے اتفاق کی بات ہے، مصروفیتیں ایسی ہوتی تھی، لوگوں کے تقاضے کے گھر آ جاؤں گا اور میں تراویح گھر کے والدہ دادی جو گھر کے بندے ہیں سب کو ٹھیک. تو فرماتے ہیں جوانی تھی، جوش تھا، غصہ بھی تھا کہ دادی ہمیں 6 مہینے ہو گئے تنگ کرتی ہیں، روز قرآن سناؤ قرآن سناؤ. تو آج ہم ان کو اچھی طرح سناتے ہیں. تو کہتی ہیں میں مصلے پہ کھڑا ہو گیا اور سب نے نیت باندھ لی، کیونکہ تھے تو سارے گھر کے بندے. فرماتے 15 پارے پہ میں نے 1 رکوع کیا اور دوسرے 15 پارے پہ دوسرا رکوع کیا، 2 رکعت میں قرآن ختم کر دیا. تہجد کا وقت آ گیا. میں نے کہا اب انشاءاللہ قیامت تک نہیں کہیں گے کہ پھر قرآن سناؤ، کیونکہ کھڑے کھڑے تو سب کا کیا حال ہو گیا ہوگا جن نے پورا قرآن سناؤ. فرمایا جب میں نے سلام کیا پھیرا تو دادی نے فرمایا کہ بیٹا اتنی منزل میری روز کی ہے اور پڑھنا ہے تو کھڑے ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ بڑے نخرے سے سنا رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ شاید میں نے 3 بار اتنا منزل میں روز پڑھ لیتی ہوں. ابھی آپ نے اگر دوسرا ختم پڑھنا ہے کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑی ہوں، مجھے بوڑھا سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ. فرمایا بس میں نے توبہ کر لی. میں نے کہا بس میری بس ہو گئی. تو اب جناب آپ ڈھونڈ دیں گے ایسی عورتیں جو 30 پارے پڑھتی ہوں رات کو. ہماری بیگمات کو تو میک اپ سے فرصت نہیں، گانے سے فرصت نہیں، کلب سے فرصت نہیں، ڈنر لنچ سے فرصت نہیں. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جواد کی بنیاد رکھی ہے نا، ان کے گھر میں تقریباً بعض عورتیں جو ہیں 40 ختم کرتی تھی صرف رمضان میں. تم نے کبھی کیا ہے؟ اب تو ہم تو مسئلہ لے آئیں گے نا بھی زیادہ پڑھنا جائز نہیں، بس کبھی 10 پارے سے زیادہ نہ پڑھو، ٹھیک ہے، افضل ہے امنا و صدقنا، حدیث رسول ہے، کون انکار کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے پڑھا ہے تو گناہ ہوگا. حضور پاک نے روزانہ 10 طواف کیے ہیں. اگر تم 10 طواف کرو روز کے تو ناجائز، کیونکہ حضور نے تو نہیں کیے کبھی 10 طواف. حضور پاک نے 8 رکعت تہجد پڑھی ہے، تم اگر 50 رکعت پڑھ لو تو گناہ ہوگا. بھی بات کو سمجھو، حدیث کو سمجھو. حدیث تو آنکھوں پر ہے لیکن اللہ اس کی سمجھ بھی تو عطا فرمائے نا کہ افضل کیا ہے کہ آدمی 3 دن سے پہلے ختم نہ کرے تاکہ قرآن میں جلد بازی نہ ہو، قرآن کے پڑھنے کے اندر قرات میں غلطی نہ ہو، ادائیگی حروف اور مخارج کے اندر غلطی نہ ہو، قرآن پاک کے پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا سہو نہ ہو جائے کہ بجائے صحیح لفظ نکلنے کے غلط لفظ نکل جائے، کیونکہ طبیعت میں تیزی ہوگی نا ختم کرنے کی. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہو کہ وہ پڑھتے بھی ہوں اور غلطی بھی نہ کرتے ہوں. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں. سب علماء کی قبر پہ، قراء کی قبر پہ میرے استاد تو نہیں ہیں لیکن ادبن میرے استاد ہیں. ہو سکتا ہے ان کے شاگرد بھی میرے استاد ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے یعنی خود ان سے نہیں پڑھا لیکن ہو سکتا ہے ان کے شاگرد میرے استاد ہوں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا جناب یہ کمال تھا بڑھاپے تک کہ آپ تراویح پڑھاتے نا جی مثلا
تبھی منزل کتنی پڑھنی ہے جی؟ 1 پارہ. اچھا اب 1 پارہ منزل ہے تو ٹائم 1 گھنٹہ ہی لگے گا. 1 گھنٹہ لگے گا، یعنی تراویح پڑھانے میں پورا ٹائم جو ہے 20 رکعت میں 1 گھنٹہ. اچھا کبھی ضرورت ہو جاتی کہ منزل پڑھیں 3 پارے، تو 3 پارے میں بھی وہی 1 گھنٹہ. اچھا پھر خدا کی شان ہے، کوئی ایسا اللہ نے ان کو حفظ دیا تھا اور علم دیا تھا کہ سجدے میں مثلا آپ نے پہلی رکعت میں سجدہ کیا نا، اور تسبیحات سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 5 دفعہ کہا ہے، تو آخری رکعت تک 5 دفعہ ہی کہتے چلے جائیں گے. مجال ہے کہ 6 ہو جائے یا 4 ہو جائے، ایک دھن لگی رہے. ایک دفعہ سارے قاری اکٹھے ہو گئے وہ قرآن پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ہر حافظ کو مصلی پہ کھڑا کر دو، شرط یہ ہے کہ جس کو جہاں غلطی لگ جائے بس وہ بند، پھر دوسرا حافظ اس کے کیا مقام آ جائے. تو انہوں نے کہا حضرت قاری صاحب سے کہ حضرت مہربانی کر کے آپ ابتدا فرما دیں تبرک، تاکہ استاد تھے سب کے. حضرت تو شروع ہوئے والناس تک چلے گئے. آخر میں قل اللہ احد پہ جا کے 1 رکعت کی، دوسری رکعت قل اللہ احد کے بعد قل ادھر بالناس پہ کر دی. سب قاری بیٹھے نے کہا حضرت ہم نے کیا بنا؟ کہا آپ لوگوں نے شرط رکھی تھی کہ جب غلطی ہو تو رک جائے، غلطی نہیں ہوئی تو میں کیا کروں؟ آپ لوگوں نے تو شرط رکھی تھی اس میں پڑھنے کی کہ جس سے غلطی ہو جائے رک جائے. اب جناب اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. یاد رکھو کہ جب عورتیں اتنا قرآن پڑھنے والی تھیں تو بیٹے بھی شیخ الحدیث بنتے تھے، شیخ التفسیر بنتے تھے، امام بخاری پیدا ہوتے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے. آج اگر مائیں ہماری کلب میں رات گزارتی ہیں تو بیٹے بھی ایکٹر پیدا ہوتے ہیں. کوئی ایک پھر امام پیدا ہوا؟ کوئی ایک محدث پیدا ہوا ہے؟ ایک تو بتاؤ. ایک آدمی کا نام لے لو. اس ساری صدی میں ہم نے کتنا، کوئی امام بخاری کے پائے کا بندہ پیدا ہوا، کوئی امام ترمذی کے مقابلے پہ پیدا ہوا، کوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مقابلے پہ پیدا ہوا، شیخ الاسلام ابن القیم کے مقابلے پہ پیدا ہوا. ایک آدمی تو پیدا کرو نا. ایک وجہ کیا ہے کہ گھروں میں حلال ہے ہی نہیں. اس دور میں تو یہ عالم تھا کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھیں جب تک وضو نہ کر لے کہ بے وضو دودھ کیسے پلاؤں. اب تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی اگر عورت ہم میاں بیوی لیٹ جائیں جنابت میں ہوں بچہ رو پڑے تو دودھ پلا سکتے ہیں؟ ہاں جی پلا سکتے ہیں، کیوں نہیں پلا سکتے؟ ٹھیک، مسئلہ تو یہی ہے. یا مسئلہ پوچھنا بھی یہی مسئلے پوچھنے آتے ہیں، اور مسئلے پوچھنے کوئی نہیں آتے ماشاءاللہ. یا آج کل مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی خاوند نے اگر بیوی کا دودھ پی لیا تو نکاح ہے یا نکاح نہیں ہے. نہ ایمان سے کہو، ایک کلمے پڑھنے والا آدمی جب یہ مسئلہ پوچھے تو ڈوب کے مر نہ جائے. مولوی جواب نہ دے تو مولوی تو مجرم ہے کہ جی ہم نے مسئلہ پوچھا اور مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. اور لیکن پوچھنے والے کو کم از کم سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی ٹھیک ہے تیرا نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن تیری بیوی ہے، بھینس ہے، تم نے ماں سمجھ کے پستان چوسا تھا، بھینس سمجھ کے چوسا تھا، کیا سمجھا تھا اس کو؟ ہے وہی کافروں کی نقالی، وہی کافروں کی اتباع. ہر وہ کام کریں گے جو کافر کرے گا. ہر وہ، حضور نے فرمایا میری امت ہر وہ کام کرے گی جو پہلے لوگوں نے کیا ہے. اگر انہوں نے ماں سے زنا کیا ہے یہ ماں سے زنا کریں. نہیں ہو رہا، اخباروں میں آتا ہے ماں کے ساتھ زنا ہوا پکڑا گیا، بہن کے ساتھ زنا ہوا پکڑا گیا، بیٹیوں کے ساتھ زنا ہوئے پکڑے گئے. اخباروں میں ہے، یہ بھی نہیں کوئی چھپی لکی بات ہے. بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیٹی اور پہلے خامد کی بیٹیاں وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. سالی والی جو ہے وہ تو کہتے ہیں جی آدھی گھر والی ہوتی ہے، بس وہ تو ان کا حصہ ہے اس میں. تو آپ کا کیا خیال ہے پیدا کون ہوں گے؟ پھر پیدا بھی فکر نہ کرو. یہ گانے والے، بجانے والے، بھنگی، چرسی، نشائی، بدنام لوگ، بے حیا لوگ، راشی لوگ، خبیث لوگ، ظالم، جابر، ڈاکو، قاتل،
جیسے نطفے ہوں گے، جیسی مائیں ہوں گی، جیسا دودھ اندر جائے گا وہی بوٹا نکلے گا نا. تم بوٹا لگاؤ گے اپنا اگر کھجور کا تو کھجور نکلے گی، اگر کیکر لگاؤ گے تو کیکر ہی پیدا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو کھجور کے پھل لگ جائیں یا آم لگ جائے. یہ تو نطفہ ہے، جیسا ہے اسی طرح ہوگا. جب تم آج یعنی یقین فرماؤ 2 سال کے بچے جو ہے نا ہم نے ڈانس کرتے ہوئے دیکھے. 2 سال کے بچے، 2 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ باقاعدہ ڈانس کر رہا ہے. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے ٹی وی پر روزانہ ڈانس ہو رہا ہے، دیکھتا ہے ماں کیا کر رہی ہے، باپ کیا کر رہا ہے. بچے نے تو سبق لینا ہے، اس نے تو سبق سیکھنا ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ کیا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، سنگار کیا ہوا ہے، شام کو شاپنگ کے نکلی ہے بیگم صاحب. خاوند اندھا ہے، وہ سودا نہیں لا سکتا، اس کی آنکھیں ختم ہو گئی، معذور ہے، نابینا ہے. پیسے تو کما کے وہ لاتا ہے، شاپنگ کے لیے بیگم صاحب کیوں ساتھ جا رہی ہیں؟ کیا ہے کہ اس نے تو بھی اپنا جمال دکھانا ہے، حسن دکھانا ہے، جلوہ بکھیرنا ہے. اور اس کی تعریف بھی تو تب ہوگی جب ساتھی دیکھیں گے، کہیں گے یار ماشاءاللہ بیوی تو بڑی خوب ہے، یار بڑا خوش نصیب ہے، بڑا اچھی چھوکری ماری ہے بیچارے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. دل سے دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے. ہم بالکل جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے، کے گڑے پہ ہم کھڑے ہیں. باقی وہ کریم ہے، مہربانی کر کے ہمیں واپس کھینچ لے یا حکم دے فرشتوں کو دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے اس کی مرضی، ورنہ ہم اپنی طرف سے پہنچ چکے ہیں. حدیث آخر قال احمد اخبرنا وکی قال اخبرنا اللہ وش النبی صالح النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف له بعشر صالح الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ. يقول الله الا الصوم فانه لي واجزى به يدعو طعامه وشرابه من اجري وللصائم فرحتان. پہلی حدیث میں بھی حضور پاک نے فرمایا وللصائم فرحتان کہ روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں نصیب فرماتی ہیں، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقائہ. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جب روزے دار روزہ کھولتا ہے ایک خوشی تو اس کو اس وقت نصیب ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس کو اس دن نصیب ہوگی جب وہ میرے دربار میں آئے گا اور میں اس کو اپنی زیارت نصیب کرواؤں گا. اور حضور پاک نے فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک. آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے قیامت والے دن اللہ اس کو کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والا بنا دیں گے. لیکن یاد رکھو ہوا سے کیا مراد ہے؟ یہ ہوا نہیں کہ تم سارا دن مسواک ہی نہ کرو ہوا بدبو پیدا ہو جائے، تم کو رات کو سو اور مسواک نہ کرو تو بدبو پیدا ہو جائے، یہ بدبو مراد نہیں ہوتی. لخلوف فم الصائم کا معنی یہ ہے کہ معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے جو معدے سے ایک ہوا پیدا ہوتی ہے وہ ہوا مراد ہے. کہ جب معدہ خالی ہو نا، آدمی کچھ نہ کھائے بھوکا رہے تو معدے کے اندر سے ایک ہوا پیدا ہوتی ہے. یہ وہ ہوا نہیں کہ منہ میں گندی ہوا کا بھائی خود جا کے کوئی منہ میں گندی چیز رکھ لو کہ ہوا ہو جائے قیامت میں زیادہ خوشبو ہوگی، یہ مراد نہیں ہے. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک. اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والا بنا دیں گے. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کلو ابن آدم، عمل جو ہے ابن آدم کا اس کو 10 گنا بڑھاتے ہیں 700 گنا تک، اور جتنا چاہیں اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں. فرمایا مگر روزہ. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا کہ میرے بندے نے یدعو طعامہ و شرابہ من اجری، میرے بندے نے اپنا کھانا پینا صرف میری رضا کے لیے چھوڑا کہ میں راضی ہو جاؤں. وللصائم فرحتان، اور روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربہ. ایک خوشی نصیب ہوگی کہ جب آدمی افطار کرتا ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے رب کے پاس جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری نصیب ہوگی. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ. فرمایا کہ اس مومن کے بندے روزے دار کے منہ سے جو ہوا پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں خوشبو سے مسک سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. کیا مانا؟ گناہوں سے روکنے والا ہے، گناہوں سے روکنے والا ہے، حرام سے روکنے والا، زنا سے روکنے والا، برائی سے روکنے
رکھنے والا، قوت حیوانیہ شہوانیہ کو توڑنے والا اور قوت ملکیہ کے ابھارنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، خدا جانتا ہے، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو حرمین کا رمضان نصیب فرمائے۔ یقین فرمائے کہ جو خوشی رمضان المبارک کی راحت حرمین میں ہے، مکہ مدینے میں، وہ کائنات کے کسی کونے میں نہیں ہو سکتی۔ ایمان سے کہیں کہ بندہ جتنا گناہگار ہو، اب نظر کعبے پہ ہے، زمزم ہاتھ میں ہے، مدینے کی کھجور ہے، اور کیا چاہیے؟ یہ نعمتیں کیسے ہو سکتی؟ چلو آدمی کھجور بھی اپنے ملک میں لے جائے، زمزم بھی لے جائے، لیکن کعبہ کیسے لے جائے؟ مکہ مدینہ تو نہیں لے جا سکتا۔ پھر ایک کا ایک لاکھ حسنہ، پھر اللہ کی شان ہے جناب کہ ساری رات قرآن ہے، درس ہیں، تقاریر ہیں، تراویح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاں تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا جی، ماشاءاللہ، وہ میرا اپنا ایک دوست تھا، ہمارے بھی ہر قسم کے دوست ہوتے ہیں، ہم کو فرشتے تھوڑے ہوتے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، ہمارے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ساتھ۔ ہمارا اپنا ایک دوست تھا تو وہ مجھے کہنے لگا جی مجھے روزہ بالکل، گرمی کا موسم تھا، میں نے کہا یار آج کا روزہ بڑا لگتا ہے، کہنے لگا جی بالکل نہیں، مجھے تو روزے کی حضرت تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یار تم بڑے ہمت والے ہو، پھر ہمیں تو بھائی بڑا روزہ لگتا ہے، گرمی ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو روزے کا اتنا بہترین انتظام کیا، مجھے روزہ لگتا ہی نہیں جناب، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یار مجھے بھی سمجھو، کہتے جی 12 بجے سے فلم دیکھنے چلا جاتا ہوں میں کوئی میٹنی شو میں، 3 بجتی ہیں تو پھر دوسرے شو میں داخل ہو جاتا ہوں، ابھی روزہ وہی افطار ہو جاتا ہے اندر ہی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ابھی واقعی تم نے روزے کا بہترین حل ڈھونڈا کہ روزہ رکھ کے فلم پہ بیٹھ جاؤ۔ ایسے روزے رکھنے کا فائدہ، جب نظر کو روزہ نہیں ہے، جب زبان کو روزہ نہیں ہے، جب تمہارے ہاتھوں کو روزہ نہیں ہے تو بھوکے مرنے کی اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کوئی روزہ شودہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ روزہ رکھ کے گناہ میں پڑ جاؤ تو پھر روزے کا کیا؟ روزہ تو معنی روکنے کا ہے کہ تمہیں گناہوں سے روکنے والا بنے، برائی سے روکنے والا بنے۔ اگر نہیں روک رہا تو معنی یہ ہے کہ روزہ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں صریح لفظ آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس کو چاہیے کہ بلا وجہ نہ بھوکا پیاسا مرے، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے۔ اگر صرف جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، یہ تو جھوٹ نہیں فلم پہ بیٹھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی میں نے عمرہ کیا، جب صفا طواف ختم کر لیا، ابھی بال نہیں کٹوائے تھے، بھول کے میں نے خوشبو استعمال کر لی، پتہ نہیں کتنی استعمال کر لی، تھوڑی لگائی، زیادہ لگائی۔ اگر ایک عضو کو لگ گئی، یعنی پورے ہاتھ پہ لگ گئی یا پورے سر پہ خوشبو لگ گئی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دم واجب ہو گئی، کیونکہ ابھی تم احرام سے نہیں نکلے تھے، اور احرام میں خوشبو استعمال کرنا جو ہے وہ دم کا موجب۔ بعض ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ چونکہ تم بھول گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ دم نہیں پڑے گی، لیکن امام صاحب کے نزدیک دم ہے۔ ایک آدمی آپ کے درس میں چند دن بیٹھا رہا، اس کی تعلیم نہیں ہے، لیکن وہ کسی دوسری جگہ قرآن کا ترجمہ کرتا ہے اور غلط کرتا ہے، تو اس کو آپ ہدایت کریں تو آپ اس کو صحیح کرا دیا کریں نا ترجمہ۔ ایک آدمی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے بجائے آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی مدد کریں نا۔ جب آپ غلطی نکال کے مجھے تو چٹ لکھ رہے ہو، اس کو پہلے ساتھ بٹھا کے غلطی نکال لیا کرو، اس کو کہو کہ بھی تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں آیت کا ترجمہ صحیح کرا دوں، پھر تم بیان کرو، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نیکی کا کام عالم کرے۔ حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسرے کو پہنچاؤ، اگر تمہیں ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو دوسرے کو پہنچاؤ، اگر تمہیں ایک حدیث بھی آتی ہے تو دوسرے کو پہنچاؤ۔ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو تم اس کی مدد کرو بجائے اعتراض کرنے کے۔ میں رات کو وتر نماز نہیں پڑھ سکا، فجر ہو گئی۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہیں، ان کے نزدیک واجب کی قضا ہے، یعنی وتر آپ کو قضا پڑھنے پڑیں گے۔ باقی ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے، نہیں پڑھا گیا تو کوئی قضا نہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو
کس شخص نے قتل کیا؟ احادیث میں آتا ہے کہ فیروز نامی ایک آدمی تھا جس نے قتل کیا۔ مسجد نبوی کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ میں جائے کوشش کرے کہ سارے رستے میں درود شریف پڑھتا رہے۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان رکھے، غسل کرے، لباس تبدیل کرے، خوشبو لگائے اور حضور کی مسجد میں ادب سے داخل ہو، پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرے۔ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے ادب سے چلے، آواز پیدا نہ ہو، شور نہ کرے اور ادب کے ساتھ جا کے حضور کے روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام عرض کرے، اور وہ بھی اتنا زور سے بھی نہ کرے، اتنا پست بھی نہ کرے اور اتنا دور بھی کھڑا نہ ہو اور دیوار سے قریب بھی کھڑا نہ ہو، ایسے کھڑا ہو جیسے کہ مثلاً حضور اگر زندگی میں بیٹھے ہوتے تو ہم کیسے کھڑے ہوتے، کتنی زور سے بات کرتے۔ تو ادب سے سلام کہنے کے بعد سیدنا ابی بکر پہ سلام کرے، سیدنا عمر پہ سلام کرے، پھر رخ اپنا قبلے کی طرف کر لے اور دعا اللہ سے مانگے، اور جتنے دن مدینہ پاک میں رہے جماعت کے احتیاط کرے اور کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف پڑھے۔ اگر سمندر کے اندر کسی کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو جائے تو وہ کر سکتا ہے، تو سمندر سے باہر جائے گا کیسے؟ اور نکل سکتا ہے تو اندر نہ کرے، نہیں ہے ہی سمندر میں تو پہلے تو نکل کے دکھائے نا۔ اگر نہیں نکل سکتا تو مجبور ہے، جہاں ہے وہیں کرے گا۔ جی ہم بلدیہ میں ملازمت کرتے ہیں اور بلدیہ والے جو لوگوں کا سامان ضبط کر لیتے ہیں اس سے ہم کھا پی سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کھا پی سکتے۔ وہ کوئی ضروری ہے کہ انہوں نے ہر کام انصاف سے کیا ہو، غلطی سے بھی ضبط کیا ہو، زیادتی کر کے بھی ضبط کیا ہو؟ تو تم کیوں بلا وجہ خواہ اس چیز مشتبہات میں پڑھو؟ میری بیوی حادثے میں فوت ہو گئی، بچوں کے خرچے کے لیے حکومت نے رقم دی ہے، کچھ رقم خیرات کرنا چاہتے ہو۔ جب بچوں کے لیے دی ہے تمہاری ہے ہی نہیں، تم کیسے خیرات کرنا چاہتے ہو؟ اگر اس کا رقم اس کے ورثاء کی ہے بیوی کی، تم خواہ سخی نہ بھرو کل بچوں سے کہو میں نے خیرات کر دی تھی، اصل تم خود رکھنا چاہتے ہو۔ تم نہ رکھو، مہربانی کرو، بچوں کے نام پہ رہنے دو۔ ایک آدمی نے جوانی میں شادی کی، بڑھاپے میں طلاق دے دی، ماشاءاللہ، مہر ابھی تک نہیں دی، اب طلاق کے بعد خیال آیا مہر کا، تمہارا اب ادا کر دو، اب بھی ادا کر دو اس کو، اگر وہ عورت مر جائے تو اس کے وارثوں کو ادا کرو، مہر تمہارے ذمے ہے۔ دین خلیل کا کیا معنی؟ وہی دین نبی جو میرے مدنی پاک کا دین ہے، وہی دین خلیل ہے، کوئی علیحدہ تھوڑا ہے، ایک ہی دین ہے، صرف احکام فروعی اختلاف ہوتا ہے۔ اصل مغرب کے درمیان میں طواف کرنے کے بعد اگر 2 رکعت پڑھیں، حنفی حضرات مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ صلاۃ التسبیح جو ہے حدیث میں ہے لیکن ضعیف روایت ہے۔ انڈیا میں بینک کا کاروبار کریں جائز ہے، بینک کا کاروبار تو کہیں بھی نہ کریں، کسی کافر ملک میں بھی نہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر ہندوستان میں یا کسی ملک میں مسلمانوں کا پیسہ بینک میں پڑا ہے تو سود لیں یا نہ لیں؟ تحقیق احتیاط اسی میں ہے کہ نہ لیں، لیکن اب بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو حربی کافر ہو گیا، حربی کافر ہونے کی وجہ سے سود نہیں ہوتا، پھر لے سکتا ہے، کیونکہ حربی کافر کا تو سارا مال لینا جائے جائے کہ سود تو سود ہوا نا۔ اگر ایک کافر حربی ہے یعنی مسلمان سے حالت جنگ میں ہے تو اس کا تو سارا مال مسلمان کے لیے حلال ہے نا، اس لیے ورنہ احتیاط یہی ہے کہ آپ نہ سود لیں نہ بینکوں کا کاروبار کریں، اس لعنت سے دور رہیں۔ حضور پاک غیب کا علم جانتے تھے؟ نہیں، جتنی اللہ بتلاتے تھے اتنی جانتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر ہوا نکل جائے تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، استنجے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک میں جو 40واں یہ بدعات ہیں، آدمی کے فوت ہونے کے بعد خیرات منع نہیں، یاد رکھو، لیکن خیرات کہاں سے کر رہے ہو؟ کیا اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں اتنے پیسے خیرات کرو؟
اگر اس نے وصیت نہیں کی تو مال جو ہے وہ تو ہو گیا ورثہ کا، تو کیا سارے ورثے والے راضی ہیں کہ خیرات کرو؟ اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے جب تک بالغ نہ ہو وہ تو اجازت ہی نہیں دے سکتا۔ اگر خیرات کوئی بیٹا اپنے پیسے سے اپنے حصے سے کرنا چاہے سارا سال کرتا رہے، اس کے لیے پھر تیسرا، چوتھواں، 40واں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے والدین کے لیے کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی کنواں لگا دو، کوئی پانی کا انتظام کر دو، صدقہ جاریہ جو قیامت تک جاری رہے۔ یہ تو نہیں کہ بھئی 40واں کر کے 10 دیگیں پکا لی کہ جی ناک تو رکھنی ہے نا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ بدعت ہے، حرام ہے، فائدہ بھی کوئی نہیں، لیکن ناک تو رکھنی ہے برادری میں، تو برادری میں ناک اچھی طرح رکھو، مسجد بنا دو کہ دیکھو جی میں نے اپنے باپ کے لیے یہ بنائی ہے، جب تک قیامت تک لوگ نماز پڑھیں گے تیرے باپ کو ثواب ہوتا رہے گا۔ خیرات سے تو کوئی منع نہیں کرتا، اپنے حلال کو خود حرام نہ کرو بدعت کر کے۔ جی اگر میں نے صبح عمرہ کیا اور سر منڈایا، پھر شام کو عمرہ کروں تو منڈانا پڑے گا، سر تو منڈانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا، لیکن افضل یہ ہوتا ہے مکے میں آنے کے بعد کہ طواف زیادہ کرو۔ حرم شریف میں جو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے وہ صرف نماز پہ یا باقی عبادات پہ بھی انشاءاللہ ہر عبادت پہ 1 لاکھ ملے گا۔ حدیث میں جو ذکر ہے وہ تو نماز کا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اہم عبادت کو اللہ ذکر کرتے ہیں تو باقی ساری عبادتیں اسی کے تابع ہو گئی۔ نہیں بیت ہمیں آ کر طواف زیارت کرنا چاہیے، میں نے نہیں سمجھا۔ عبادت مدینہ منورہ میں عبادت، نماز پڑھیں، مدینہ منورہ میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، مدینہ منورہ میں صبح کو آدمی غسل کر کے آئے، نماز پڑھ کے سیدھا جائے مسجد قباء، وہاں جا کے اشراق پڑھے، عمرے کا ثواب حاصل کرے۔ عبادت کا مقام تو ہر جگہ، قرآن پڑھیں۔ جب میں حرم میں آیا ہوں تو نماز کی حالت میں میری نگاہ جو ہے وہ کعبے پہ رہتی ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نظر کعبے پہ رکھنی چاہیے۔ بہرحال نماز تمہاری ٹھیک ہے، لیکن عاجزی اور بندگی اسی کا نام ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی تواضع اختیار کرے۔ مجھے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، منیر حسین قاسم پتہ نہیں کیا ہے، کسی سے حاجی صاحب، مجھے تو نہیں پتا کسی جگہ، یہ سوال تو ہے نہیں کسی سے، کوئی آدمی ڈھونڈنا ہے کیا ہے۔ عمرے کرنے کے بعد اپنے سر کے بال آدمی خود اتار سکتا ہے؟ بالکل اتار سکتا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ طواف کر لیا، صفا مروہ کر لیا، اب ہم نے احرام سے نکلنا ہے باہر، افعال عمرہ تو سارے پورے ہو گئے، اب نکلنے کے لیے چاہے کوئی اور ہمارے سر پہ اس طرح پھیر لے جائے، ہم خود پھیر کے نکل جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی ماں کو برے خیال سے پکڑے تو بیوی کو طلاق ہو جائے گا؟ طلاق تو نہیں ہوگا، ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ احناف کے نزدیک حج کے فرائض میں نیت ہے، احرام ہے، وقوف عرفات ہے، طواف زیارت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے 2 غسل کر کے 2 چادریں باندھ کے چلا گیا حد حرم میقات پہ، وہاں سے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ کپڑے وہاں پہنو یا یہاں پہنو، تمہاری مرضی جہاں پہنو۔ کہتے جی اگر کوئی مرد کسی بند غسل خانے میں، جیسے آج کل حمام ہیں، دروازے لگے ہوتے ہیں، بند ہیں، تو بند کر کے اندر اگر ننگا ہو کے غسل کرے اور وضو بھی اسی ننگی حالت میں کر لے تو وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ جب ننگی حالت میں غسل کر رہا ہے غسل ہو گیا؟ تو اتنی بڑی چیز ہوگی تھی، چھوٹا سا وضو نہیں ہو گیا؟ اللہ کے بندے کیا ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیوی کی حیات میں بیوی کی بہن کی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، بیوی فوت ہو جائے تو پھر بیوی کی بہن سے بھی شادی کر سکتے ہو، اس کی بہن کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ پہلے بیوی کو مارو پھر دوسرا۔
نیت و خط سے اندازہ ہو جاتا ہے. وہ تیاری کر رہا ہے، ارادہ ہے اس کا. مسئلہ پوچھنا تھا. چلو شرط لگا لو، جس نے یہ چٹ لکھا ہے نا اس کو اکیلے کہو نکل کے قرآن پہ ہاتھ رکھے. کیا ارادہ ہے اس کا؟ ساری زندگی جو ہم یہ سوال جواب کرتے رہتے ہیں نا، ہمیں بھی تجربہ ہو جاتا ہے. خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، تجربہ ہو جاتا ہے. ورنہ کوئی غیب شیب نہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. غیب کا عالم اللہ ہے. ایک تجربہ ہے، جیسے بادل دیکھتے ہیں ابھی بارش آئے گی، ٹھنڈی ہوا آئی یار کہیں بارش برس رہی ہے. یہ غیب نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے نے ابھی لمبے چوڑے جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں، کبھی بہن پوچھتا ہے، کبھی بہن کی لڑکی پوچھتا ہے، تو مقصد ہے کہ نظر بڑی وسیع ہے نا حضرت کی. اچھا جی، فجر کی فرض نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے بہرحال حنفی حضرات جو ہیں فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک صرف حرم کے اندر ہر وقت جائز ہے. اگر طواف 2 رکعت ہم نے بعد میں پڑھے کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھ لو. واللہ تعالی اعلم علمہ.